بائبل مقدس کے مطابق دیکھا جائے تو ایک ایماندار کی زندگی ہر روز روحانی جنگ کا سامنا کرتی ہے۔ روحانی جنگ ایک حقیقت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جنگ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں بلکہ روحانی قوتوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم خوف زدہ رہیں، بلکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کی قوتوں پر فتح پائی اور وہی اس کی قدرت ہمیں بھی فاتح بناتی ہے۔ آئیے آج ہم خدا کے کلام میں سے روحانی جنگ کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ روحانی جنگ کن میدانوں میں لڑی جاتی ہے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے ہمارا ذہن۔ جی ہاں، روحانی جنگ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں لڑی جاتی ہے۔ ہمارا ذہن میدان جنگ بن جاتا ہے۔ کس طرح؟ جب شیطان ہمارے ذہن میں جھوٹ کو ڈال دیتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کر دیتا ہے اور مایوسی کے ذریعے سے وہ ہم پر حملہ کرتا ہے۔ کس قسم کا جھوٹ؟ جب وہ ہمیں یہ محسوس کرواتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں اور ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، خدا ہماری سنتا نہیں، وہ ہم سے بہت دور ہے اور میرے گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں یا ایسا ہی محسوس کرتے ہیں، ایسی سوچیں بار بار آپ کے ذہن میں آتی ہیں، تو یہاں جان لینے کی ضرورت ہے کہ یہ ابلیس کی طرف سے ہم پر وار ہے، حملہ ہے، اور اس حملے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ پالوس رسول اپنے خط میں کہتا ہے کہ میں ہر ایک خیال کو جو مسیح یسوع کے خلاف سر اٹھاتا ہے اسے باندھ کر مسیح یسوع کے قدموں میں لے آتا ہوں۔ تو پیارے عزیزو، جب ہمارے ذہن میں ایسے سوال اٹھیں، ایسی باتیں اٹھیں جس میں ہمیں لگے خدا ہم سے بہت دور ہے، خدا ہم سے پیار نہیں کرتا، ہم بہت اکیلے ہیں، ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، اور مایوسی ہمیں ہر وقت گھیرے رہے اور ہم بے چینی کا شکار رہیں، تو پھر ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیسے غالب آنا ہے؟ جی ہاں، خداوند کی حضوری میں بیٹھ جائیے اور ایسے تمام خیالوں کو مسیح یسوع کے قدموں میں رکھ دیں اور دعا کریں اور یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان کو حکم دیں تاکہ یہ ہماری زندگی سے جائیں، اور روح القدس کی حضوری کو موقع دیں، پاک روح سے کہیں آ میری زندگی میں کام کر اور میری سوچوں پر اپنا پورا کنٹرول لے لے۔ جب ہم ایسا کہیں گے، پاک روح مداخلت کرے گا اور ہمیں ایسی سوچوں سے آزاد کرے گا اور ابلیس کے منصوبوں کو ناکام بنائے گا۔ دوسری جگہ ہے آزمائش۔ یہ ہمارے لیے میدان جنگ ہوتا ہے جب ہم آزمائش میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ابلیس آتا ہے اور ہمیں گرانے کے لیے ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے جس سے ہم شک میں اور مایوسی اور اداسی کا شکار رہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے یہ مصیبت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور کبھی کبھی تو ہم ایسا سوچتے ہیں کہ جب خدا میری سن ہی نہیں رہا تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے ایوب کی بیوی نے اس سے کہا کہ تو اب بھی اس خدا کی حمد اور تعریف کرے گا جس نے تجھے اتنے دکھ دیے ہیں؟ لیکن یاد رکھیں ایوب نے کیا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا، کیا میں خدا کے ہاتھ سے سکھ پاؤں اور دکھ نہ پاؤں؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسے نیگیٹو خیالات آتے ہیں تو یہی وہ موقع ہے جہاں پر ایسے خیالوں کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے اور خداوند کے تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے تابع کر دیں گے تو خدا کا روح ہماری زندگی میں آئے گا۔ کلام کہتا ہے کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، اور پھر خدا کا کلام فرماتا ہے مبارک ہے وہ جو مصیبت کی برداشت کرتا ہے، جب مقبول ٹھہرے گا تو زندگی کا وہ تاج پائے گا جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے ہم سے کیا ہے۔ تو ہم جب آزمائش میں گزر رہے ہوں اور اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں آئیں تو ہمت مت ہاریں۔ یسوع مسیح ان مصیبتوں میں ہمارے ساتھ ہے۔ آزمائشیں اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں مضبوط بنانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے ہم اس تاج کے وارث بن جائیں جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور تیسری جگہ ہے جہاں پر ابلیس آ کر وار کرتا ہے اور یہ میدان جنگ بن جاتا ہے، وہ ہے ہماری دعائیہ زندگی اور خدمت۔ ابلیس دعا کرنے میں رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے، ہماری خدمت میں رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے، اور ہم مختلف طرح سے مختلف چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دعا نہیں ہم سے ہو پاتی، خدمت نہیں ہو پاتی ٹھیک طرح سے، اور ہر طرف ہمیں خشک سالی محسوس ہوتی ہے اور ہم اپنی روح میں بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر دعا کرنے بیٹھتے ہیں لیکن خیال منتشر ہو جاتے ہیں،
تو ایسی صورت میں ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ ابلیس کی چال ہے. وہ ہمیں محسوس کرواتا ہے کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں, ہم کل دعا کر لیں گے, اور اسی طرح دن گزرتے جاتے ہیں اور ہماری روحانی زندگی مردہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کیسے اس پر غالب آنا ہے؟ کلام مقدس کے مطابق ہمیں خدا کا کلام میں روحانی ہتھیاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور وہ روحانی ہتھیار کون کون سے ہیں؟ کلام بتاتا ہے افیسیوں کے خط کے 6ویں باب کے اندر, سچائی کا پٹکا, راست بازی کا بختر, سلامتی کی خوشخبری کے جوتے, اور ایمان کی سپر, نجات کا خود, روح کی تلوار, اور خدا کا کلام اور دعا. جی ہاں, ایسے میدان جنگ میں ہمیں خداوند کی حضوری میں بیٹھنا ہے, اور اس پر فتح پانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دعا کرنی ہے, اور پھر کلام پڑھنا ہے, اور کلام کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے. پھر یہی کلام ہماری مدد کرے گا اور ہمیں بحال کرے گا. خدا کا روح آئے گا, ہمارے دلوں, ہماری زندگیوں کو پھر سے تازہ دم کر دے گا, کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ تھکے ہوئوں کو زور بخشتا ہے اور ناتوانوں کی توانائی کو بڑھاتا ہے, اور وہ جو اس کا انتظار کرتے ہیں نو زور پاتے ہیں اور عقابوں کی مانند اڑتے ہیں. تو میں نہیں جانتی کہ آپ ان میں سے کون سی سچویشن میں سے گزر رہے ہیں, یا ابلیس کس طرح سے آپ پہ وار کر رہا ہے, اور آپ کون سی جنگ کی حالت کے اندر ہیں. لیکن حالت کوئی بھی ہو, روحانی طور پر آپ جس بھی طرح سے جنگ کا سامنا کر رہے ہیں, خدا کا روح موجود ہے, یسوع مسیح موجود ہے ہماری مدد کرنے کے لیے. بیٹھ جائیے اس کی حضوری میں, وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو فتح بخشے گا. گاڈ بلیس یو.